بہاولپور کے ایک مشہور سیاسی خانوادے سے تعلق رکھنے والے انجینئر بلیغ الرحمان پنجاب کے نئے گورنر بن چکے ہیں۔ مجھے بھنک پڑ جاتی کہ کچھ میرا نام کہیں کنسیڈر ہو رہا ہے، میں لابنگ کرتا کہ مجھے نہ بنایا جائے۔ آپ گورنر پنجاب نہیں بننا چاہتے تھے؟ یہ عہدے اور چیزیں پھولوں کا سیج لگتی ہیں، یہ بہت بڑا کانٹوں کا ہار ہوتا ہے۔ خان صاحب نے ہمارے نوجوانوں کی تربیت یہ کی کہ یو ٹرن لینا باعث اعزاز ہے، ایسی بات نے ان کو کرنی نہیں چاہیے تھی۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ آج ہم آئے ہیں بہاولپور گورنر پنجاب انجینئر بلیغ الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پہ۔ بلیغ الرحمان صاحب کی سیاسی زندگی کی کہانی کیا ہے، وہ ان کا لائف سٹائل کیا ہے، وہ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں، یہ ساری باتیں آج آپ کو چل کے بتاتے ہیں۔ انجینئر، سیاستدان اور ٹیچر بھی بعض دفعہ، اور خود آپ بڑا اچھا سوچتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں کہ بلیغ الرحمان اصل میں ہیں کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلیغ الرحمان ایک عام سا انسان ہے جو اللہ تعالیٰ سے اپنے ہر قدم پہ مدد مانگنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، میری مشکلیں آسان کرتا ہے۔ جو ذمہ داری مجھے ملتی ہے، جو اہم کام ملتا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ اچھا کام کرا دیتا ہے اور فائدہ یا آپ کہہ لیں کہ کریڈٹ ہمیں مل جاتا ہے۔ 4 الیکشن لڑے آپ نے، 2 میں فتح ہوئی اور 2 میں شکست۔ فتح کی کیا سمجھتے ہیں، وجہ کیا بنی، اور 2 میں جس میں شکست ہوئی اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ میں نے کبھی بھی عہدوں کے لیے خواہش کا اظہار نہیں کیا، اس کی کبھی خواہش نہیں رکھی۔ جتنے بھی میں نے الیکشنز لڑے ہیں، اس میں آپ یقین کریں کہ میں نے ذاتی طور پہ اپنی فیملی اور فرینڈس کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ مجھ سے بہتر لوگ بھی ہیں تو مجھے الیکشن سے باہر رکھا جائے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کیا آپ سیاست نہیں کرنا چاہتے؟ میں سیاست نہیں کرنا چاہتا تھا، یا کم از کم اتنی بڑی ذمہ داریوں پہ آنے کے لیے نہیں چاہتا تھا، لیکن جب دوستوں نے اور فیملی نے اور لوگوں نے احساس دلایا کہ آپ کی ہمیں ضرورت ہے، تو پھر میں نے ذمہ داریوں سے کبھی راہ فرار نہیں حاصل کی، اس ذمہ داری کو آن کیا۔ جب الیکشن میں بھی گیا تو میں آپ لوگوں کے سامنے جب الیکشن کیمپین میں جاتا ہوں تو میں ان سے کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے ووٹ دیں۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر میں نے کچھ مانگنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا۔ میں آپ کو صرف یہ احساس دلانے آیا ہوں کہ آپ کا فرض ہے کہ آپ نے ووٹ دینا ہے۔ آپ سب پارٹیوں کا جائزہ لیجئے، میری پارٹی اور میرے لیڈرشپ نے یہ کام کیے ہیں، اللہ نے جب مجھے موقع دیا میں نے یہ کام کیا، میں پارٹی کے حکم سے اور دوستوں کے حکم سے آپ کے سامنے میں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ لیکن آپ کا فرض ہے، اگر آپ کو مجھ سے کوئی بہتر ملے آپ اسے ووٹ دیں، یا میری پارٹی جو ہے اس کی یہ خوبیاں ہیں تو آپ سب کو دیکھ سمجھ کے فیصلہ کریں۔ تو الحمدللہ آپ نے جو پوچھا کہ کامیابی کیوں ہوئی، کس طرح الیکشنز جیتے گئے، تو وہ تو لوگوں نے اس طرح محبت کی۔ لیکن جو 2 الیکشنز ہم ہارے، بدقسمتی سے اس میں مجھے ہارنے کا تو کبھی افسوس نہیں ہوا، بلکہ میں نے زیادہ ریلیکس فیل کیا کہ وہ بھاری ذمہ داریاں جو زندگی کی بالکل الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتی ہیں آپ کا معمول اور آپ کی شب و روز، لیکن اس میں بدقسمتی سے 2002 کا الیکشن میں جنرل مشرف کا دور تھا، جنرل مشرف کے ناظم تھے، اور انہوں نے ایکسٹرا آرڈنری آؤٹ آف دا وے جا کے تمام سرکاری مشینری کو یوز کر کے اور دباؤ لوگوں پہ ڈال کے ریزلٹس جو ہیں پہلے لوگوں کی رائے تبدیل کی۔ یہ 2002 کی بات ہے۔ اور 2018 میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو اب چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ جس طرح پہلے پی ایم ایل این کے بارے میں تاثر قائم کیا گیا، اور پھر پی ایم ایل این کے کچھ جگہوں پہ جہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا، بدقسمتی سے ہماری بہاولپور کی یہ 2 سیٹیں اس میں شامل تھیں، ایک ایم پی اے کی اور ایک ایم این اے کی۔ اس کے بعد پھر پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال کے اور الیکشن ریزلٹس تبدیل کیے گئے، تو یہ بہت بدقسمتی کی بات تھی۔ بہرحال مجھے اس سے میرے لیے تو زندگی ذاتی طور پہ تو آسان ہوئی، لیکن ملک کے لیے اچھا نہیں ہوا۔ تو یہ جو سیاست ہے، اگر آپ کے والد صاحب کی طرف سے اور باوجداد کی طرف سے نہ آپ کو آتی تو آپ کچھ اور کر رہے ہوتے؟ میں تعلیم میں نے حاصل کی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک ممتاز مقام رکھنے والے ادارے، جہاں پہ دنیا کا پہلا کمپیوٹر بھی ایجاد ہوا، اور ایک آئی وی لیگ یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے میں نے انجینئرنگ کی، اور انجینئرنگ اور
ٹیکنیکل کام کرنا یا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ اور میں اسے پسند کرتا ہوں کرنا. تو میں ایک سائنٹسٹ کم بزنس مین ہوتا اگر میں سیاست میں نہ ہوتا. آپ وزیر تعلیم بھی رہے, MNA بھی رہے, آپ کا خاندان بھی یہاں پہ ناؤن ہے, اس کے باوجود آپ کی جو رہائش ہے وہ بڑی سادہ ہے, یہاں پر کوئی حفاظتی گارڈز موجود نہیں, گورنر پنجاب کی ذمہ داری, یعنی کہ اب تو اتنا پروٹوکول کیوں نہیں نظر آتا؟ یہ آپ کی اپنی وش ہے یا اسی طرح سے چلتا آ رہا ہے؟ میں ذاتی طور پہ کبھی بھی پروٹوکول مائنڈڈ نہیں رہا, کبھی بھی یہ خواہش نہیں رہی کہ آگے پیچھے گارڈز ہوں یا نظر آئیں. جب میں وفاقی وزیر تھا اور کبھی تو عموماً جگہوں پہ تو میں خود ہی اپنے گارڈز ہٹا دیا کرتا تھا. کچھ جگہوں پہ مجھے ریکویسٹ آتی تھی انتظامیہ کی طرف سے کہ آج کوئی سینسٹیوٹی زیادہ ہے یا اس علاقے میں کوئی سینسٹیوٹی زیادہ ہے, تو اس میں بھی میری کوشش ہوتی تھی کہ اگر کوئی وینز یا کچھ ان کے ساتھ آئیں تو یا وہ کچھ فاصلے پہ رہیں, ہوٹر بالکل استعمال نہ کریں. اگر رش میں سے نکلنا بھی ہے تو کوئی بات نہیں, 10 سیکنڈ انتظار کر لیں گے, ابھی سگنل کھل جائے گا. تو ذاتی طور پہ اس پروٹوکول کے کلچر کو اس لیے پسند نہیں کرتا کہ یہ ایک باقی لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو ممتاز کرنا اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پسند, اور ہمیں ہر کام وہ کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند. سیاست کا سب سے مشکل کام آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس سے آپ کہتے ہیں یار اس سے میری جان جاتی ہے؟ سیاست میں تو جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے, آپ کو تھوڑی سی منافقت کا بھی مظاہرہ کرنا پڑتا ہے, آپ ان سب چیزوں سے کیسے بچتے ہیں؟ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ سیاست میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے یا اس میں منافقت کرنی پڑتی ہے. جھوٹ جو ہے وہ کبھی بھی انسان کو فائدہ نہیں دیتا, اور میرے ساتھ چلنے والے کئی ایسے ساتھی ہیں وہ بہت حیران ہوتے ہیں کہ جی اتنا تو الاؤ کر دیں, تو میں کہتا ہوں نہیں, اتنا بھی الاؤڈ نہیں ہے. آپ سچ بات کریں, آپ جو چیز ہے وہ بتائیں, اور اس میں اللہ سے وقتی طور پہ کئی دفعہ چیزیں مشکل لگتی ہیں. ووٹر تو ناراض ہو جاتا ہے اگر آپ اسے کہیں گے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. آپ دیکھ لیجئے, جب جتنے مرضی ناراض ہو جائیں, ناراض بھی ہوئے ہیں لوگ, غصہ بھی کیا لوگوں نے, اور جو عوامی نمائندہ ہے اس کے تو گریبان تک ووٹر کا ہاتھ ہوتا ہے اور کمپلشن ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کو واضح بات کی ہے. ایونچولی اللہ تعالیٰ نے اسی میں سرخرو کیا, اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں. میں آپ کو ایک بہت چھوٹا سا واقعہ بتاؤں, آپ کو بڑا دلچسپ لگے گا. 2008 کا الیکشن تھا. میں ایک یہاں پہ ادھر ہماری علاقہ ہے جھانگی والا, اس کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. اس گاؤں میں گیا تو گاؤں کے 2 دھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم عموماً 2 دھڑے مخالف کیمپ میں ہوتے ہیں, اور ہم کبھی ایک کو ووٹ دیتا ہے, دوسرا دوسرے کو دیتا ہے. اس دفعہ ہم نے طے کیا کہ ہم نے گاؤں کی سڑک بنانی ہے, اور جو شخص ہم سے وعدہ کرے گا کہ پہلے فنڈ سے ہمیں یہ سڑک بنا کر دے گا, سرکاری فنڈ ہوتا ہے, لوگوں کی بہتری کے لیے ہوتا ہے, جی, تو ہم اسی کو ووٹ دیں گے. تو الیکشن کمپین میں ہم جہاں جاتے ہیں نا, لوگ مطالبہ کرتے ہیں جی بس ہمارا کام آپ نے پہلے کرنا ہے. تو میں نے کبھی بھی یہ وعدہ نہیں کیا. میں نے کہا کہ اب ہر جگہ کا کام تو میں اکٹھا نہیں کر سکتا پہلے, اور میں اگر وعدہ کر لوں تو جب فنڈ ملے گا اس کو دیکھوں گا زیادہ کمپیلنگ نیڈس ہوگی, جہاں پہ زیادہ انسانیت کو ہے. اب ہمارے پاس اکٹھا کبھی بھی اتنا فنڈ نہیں آتا کہ تمام مسائل حل ہو جائیں, تو کریں. انہوں نے مجھ سے کہا آج آپ وعدہ کریں تو ہم آپ کو ووٹ دیں گے, اگر نہیں آج وعدہ کرتے تو ہم دونوں دھڑے ہیں, ہم آپ ہماری طرف سے کوئی جواب ہے. ٹھیک ہے. میرے سب دوستوں نے کہا, سیاسی دوستوں نے کہا, جو وہاں جنہوں نے انوائٹ کیا تھا انہوں نے کہا کہ مہربانی کر کے وعدہ کر لیں, پہلے فنڈ آپ دے دیجیے گا تو بہت اچھی بات ہے, نہیں بھی دے سکے تو ہم سنبھال لیں گے. میں کبھی غلط وعدہ میں نہیں کروں گا. تو ان بزرگوں کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ پنچایت کا فیصلہ ہے, ہم نے طے کیا, پہلی چوائس آپ تھے, آپ نے اگر یہ نہیں دینا فنڈ تو پھر ہم آپ کو انکار کرتے ہیں, آپ کو یہاں سے کوئی ووٹ نہیں ملے گا, اور آپ کو زیادہ تقریر کرنے کی بھی ضرورت نہیں آپ چاہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے سب دوستوں سے کہا جی میں غلط وعدہ نہیں کروں گا. تو میں وہاں سے واپس آ گیا. دوسرے دن صبح جب میں صبح 7 بجے یا 6 بجے ہم نکل رہے تھے الیکشن کمپین کے لیے, تو گھر پہ میں جب نکلا تو کوئی 15-20 بزرگ اس گاؤں کے دونوں دھڑوں سے آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ہم آپ کے رویے سے حیران رہ گئے ہیں, اور ہم نے دوبارہ پوری رات ہمیں نیند نہیں آئی, مشاورت کرتے رہے ہیں, اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم چاہے آپ دیں نہ دیں ووٹ ہم نے آپ کو ہی دینا ہے. آپ نے سچ بات کی. عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم, انہوں نے کہا تھا کہ جو گورنر ہاؤس ہے اس کی دیواریں اتنی اونچی اونچی نہیں ہونی چاہیے, یہ بہت بڑے بڑے گورنر ہاؤس ہیں, یہاں پہ کوئی یونیورسٹی بن جانی چاہیے. کیا فائدہ, ایک شخص نے رہنا ہوتا ہے اور اتنے بڑے گورنر ہاؤس. کیا آپ ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں؟ خان صاحب نے مجھ سمیت بہت سے لوگوں کو بہت مایوس کیا. آپ کو بھی لگتا تھا کہ وہ کچھ بہتر کر سکتے ہیں؟ نہیں, مجھے اس چیز کی شروع میں خوشی تھی کہ ہمارے کچھ دوست بہت نالاں تھے, پریشان تھے کہ ایک بہت زبردست کمپٹیشن آنے والا ہے. لیکن بدقسمتی سے خان صاحب نے اخلاقی قدروں کی جس طرح دھجیاں اڑائی ہیں, جس طرح غلط بیانی جو کہ کبھی عمل ہے, جو کہ ایک مکروہ فعل ہے,
اور جو کہ بات کر کے اس سے مکر جانا اور وعدہ کر کے اس سے مکر جانا، ایفائے عہد نہ کرنا، اس کو انہوں نے نہ صرف وہ کیا بلکہ مزید پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی تربیت یہ کی کہ یو ٹرن لینا باعث اعزاز ہے، اور یہ بڑے لیڈر ایسے کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو ایسی بات نہیں ان کو کرنی نہیں چاہیے تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنر ہاؤس، اب گورنر ہاؤس لاہور کو دیکھیے، یہ ایک تاریخی عمارت ہے اور تاریخی عمارتیں ہمارے ورثہ ہیں، تو میں بالکل اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اس کو کھولا جائے۔ انہوں نے اس کو کچھ عرصے کے لیے، چند دنوں کے لیے کھولا پبلک کے لیے کہ آپ ہفتے میں ایک دن پبلک کے کچھ بالکل ریسٹرکٹڈ ایریاز میں آ سکیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بھی سلسلہ موقوف ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو میں اس میں جا کے جائزہ لوں گا کہ کیا چیز کس طرح کی جا سکتی ہے، اور کیا وہاں پہ میری ذاتی خواہش یہ ضرور ہوگی کہ پبلک کا ایک ایکسیس ہونا چاہیے۔ آپ کا دین کی طرف بڑا رجحان نظر آتا ہے، یہ اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ یقیناً میرا رجحان جو ہے وہ ہرگز اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے جیسے میں نے گرو کیا، میرے دادا بھی ایک بہت دینی شخصیت تھے، والدہ بھی بہت دینی شخصیت تھیں، والد صاحب کا بھی رجحان جو تھا وہ دین کی طرف ضرور تھا، لیکن جیسے جیسے میں نے گرو کیا، امریکہ میں بھی پڑھا اور باقی دنیا میں بھی جب دیکھا، تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ ہمارا دین جو ہے وہ بہت خوبصورت دین ہے، اور جب ہم اسلام کو ایک وے آف لائف بنا لیں، اپنی آئیڈیالوجی بنا لیں، تو مجھے ہر قدم پہ بہت اچھی رہنمائی ملتی ہے، اور میرے لیے ہر فیصلہ آسان ہو جاتا ہے۔ شروع سے آپ بارش تھے کہ یہ بعد میں سلسلہ ہوا؟ جب یونیورسٹی میں بھی پڑھتے تھے، امریکہ کی بڑی یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، وہاں پر تو ہر طرف ماحول مختلف ہوتا ہے۔ آپ نے پوچھ لیا، اگرچہ میں عام طور پہ پرسنل چوائس تھی، میں نے کبھی زندگی میں شیو نہیں کی۔ اچھا، تو میرے خیال ہے 9th 10th سے جب سے ہلکی ہلکی داڑھی آنا شروع ہوئی، البتہ جب میں امریکہ میں پڑھتا تھا اس وقت میری چھوٹی داڑھی تھی۔ مجھے 2004 میں حج کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس سے پہلے عمرہ کیا ہوا تھا۔ پہلا حج جو ہے میں نے 2004 میں جب کیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے خیال دیا، تو پھر میں نے اس کو مزید داڑھی کو بڑھایا۔ اللہ کے رسول پسند فرماتے تھے کہ داڑھی مسلمانوں کی بڑی ہونی چاہیے، تو مجھے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ پسند کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کی پسند کو اپنایا جائے۔ آپ کی زندگی کا وہ دن جس دن آپ بہت خوش تھے، اور اس طرح کا دن جسے آپ یاد کرتے ہیں؟ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی میں بہت خوشیاں دی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے جس میں بہت خوش تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے 11 یا 12 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب مجھے بیٹا دیا، تو وہ بھی زندگی کا بہت خوشی کا دن تھا، اور اگرچہ وہ 13 سال بعد اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھک بھی جاؤں تو بھی شکر ادا پورا نہیں کر سکتا کہ وہ 13 سال اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت گزارے۔ زندگی کا سخت ترین دن کون سا تھا؟ ہاں، سخت ترین دن کا جواب نسبتاً آسان ہے۔ سخت ترین دن شاید 2019 میں نے اپنے 3 پیاروں کو روانہ کیا۔ پہلے ایک حادثے میں میرا بڑا بیٹا، جو کہ بہت لاڈلا بھی تھا، بہت پیارا بھی تھا، بہت صلاحیتوں والا بھی تھا، جی، جو 11-12 سال بعد پیدا ہوا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت واپس لے لی، اور اس میں میری اہلیہ جو ہیں ان کا بھی انتقال ہوا، اور میرا دوسرا بیٹا جو تھا اس وقت 9 سال کا تھا، اب ماشاءاللہ 12 سال کا ہے، تو وہ بھی شدید زخمی ہوا، 6 ہفتے وہ بیڈ پہ رہا۔ میری والدہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو 2019 سے میں 3 پیاروں کو بچھڑ جانا ضرور مشکل ہوتا ہے، لیکن میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کمپوز رکھا اور حوصلہ دیا اس سارے مرحلے میں۔ اس دوران مجھے میاں نواز شریف صاحب کا بھی فون آیا، اور دوستوں کا بھی فون آیا، اور ویسے بھی ہم سب جو ہیں بہت بے بس ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کا نظام ہے الحمدللہ۔ کتنی شادیاں کی، کتنے بچے ہیں؟ میں نے 2 شادیاں کیں، اور الحمدللہ 5 بچے ہیں، 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ تو کیا بچوں میں سے بھی کوئی سیاست میں آنا چاہتا ہے؟ میری جو تیسری بیٹی ہیں، بڑی بیٹی نے تو بزنس میں لمس سے گریجویشن کی ہے، اور اب وہ ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں، اور بزنس کو بھی دیکھتی ہیں، اور اپنا ان کا سلسلہ ہے۔ دوسری بیٹی جو ہیں وہ
میڈیکل کالج میں اسٹوڈنٹ ہیں، اور جو تیسری بیٹی ہیں وہ بھی اے لیولز کر رہی ہیں، لیکن ان کا رجحان جو ہے وہ بہت زیادہ سیاست کی طرف معلوم ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے تو مشرف دور بھی دیکھا، باقی ادوار بھی دیکھے، کبھی آپ کو دوسری پارٹی سے آفر نہیں آئی، یا مشرف دور میں بھی آفر آئی ہو کہ اس طرف آ جائیں؟ آفر بھی آئی، اٹریکشنز بھی آفر کی گئیں، اور دھمکیاں بھی دی گئیں۔ تو گئے کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں گئے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف اور PMLN پاکستان کی سب سے بہترین جماعت ہے، اور ہم نے بہت قریب رہ کر کام کیا ہے میاں نواز شریف کے، میرے والد صاحب نے بھی اور میں نے بھی، اور چاہے میری اسٹیٹمنٹ کو گواہی کے زمرے میں بھی لے لیا جائے، کیونکہ ہم اللہ کو سب جواب دیں کہ میں نے میاں نواز شریف کو ہمیشہ ایک وزادار شخص، اعلیٰ ظرف شخص پایا ہے، ان کو دوسروں کا خیال کرتے ہوئے پایا ہے، اور پھر ان کو ایک ایماندار شخص، پاکستان کے لیے بہترین سوچ رکھنے والا آدمی، اور پاکستان کے لیے بہترین خدمات کرنے والا، اور بڑے بڑے فیصلے جرأت سے کرنے والا۔ تو وہ بہت سی خوبی، باقی ہم سب انسان ہیں اور ہمارے لیڈرز بھی انسان ہیں، کمیاں کوتاہیاں ضرور سب میں اگر ہم ڈھونڈنے نکلیں تو شاید نکل آئیں، لیکن ہم جب کمپیئر کریں تو زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے ہمیں۔ اور اسی طرح میں شہباز شریف کے ساتھ میں نے بہت قریب رہ کے کام کیا، بہت محنتی شخص ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، جو ان کی کمیاں وہ مل کے میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز ایسے کور کرنی چاہیے، کرنی چاہیے، لیکن وہ اپروچ میں ہے، وہ میں نے ان کو انتہائی ایماندار پائے، ایک ایک پائی کے اوپر رکھوالا کرتے پایا عوام کے پیسے پہ، اور انٹیگریٹی اور آنر والے شخص ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے آئینی سربراہ، اس کے لیے کوئی لابنگ کی، کچھ سفارشیں کروائیں کہ خود ہی پتہ چلا ایک دن کہ یار مجھے گورنر پنجاب بنانے جا رہے ہیں؟ خود ہی پتہ لگا ایک دن۔ کیسے؟ لابنگ میں نے بالکل نہیں کی، اگر مجھے موقع ملتا، بلکہ مجھے یوں کہنے دیجئے کہ اگر مجھے بھنک پڑ جاتی کہ کچھ میرا نام کہیں کنسیڈر ہو رہا ہے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں لابنگ کرتا، اور میں لابنگ کرتا کہ مجھے نہ بنایا جائے، نہ بنایا جائے۔ آپ گورنر پنجاب نہیں بننا چاہتے تھے؟ میں دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ بظاہر یہ عہدے اور چیزیں پھولوں کا سیج لگتی ہیں، یہ بہت بڑا کانٹوں کا ہار ہوتا ہے۔ نہیں، اگر آپ کو وقت سے پہلے پتہ چلتا تو آپ کسی طرح سے اس کو رکوا دیتے؟ کوشش کرتے، اور میں نے کوشش کی تھی۔ 2011 میں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے، میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں، میرا کوئی اور بہن بھائی نہیں ہے، تو مجھے اپنے فکر معاش بھی کرنی ہوتی ہے۔ تو 2013 میں جب مجھے پتہ لگا، اچھا 2013 میں خوش تھا کہ میاں نواز شریف تاریخ کی چھوٹی ترین کابینہ بنانے جا رہے تھے، اور انہوں نے بہت چھوٹی کابینہ بنائی، جی، اور میں نے دیکھا کہ PMLN میں ہمارے بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو پہلے بھی وزراء رہ چکے ہیں، اور ایک کثیر ایکسپیرینس تعداد ہے لوگوں کی۔ تو میں بہت خوش تھا کہ میں نسبتاً، میرے والد صاحب تو سینئر تھے، لیکن میں نسبتاً فرسٹ ٹائم MNA 2008 میں بنا تھا، سیکنڈ ٹائم MNA 2013 میں، فرسٹ ٹائم بھی مجھے سیاسی معاون بنایا گیا تھا، پولیٹیکل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر، اور وہ بھی میرے لیے بہت محنت کے دن تھے، محنت کی، شہر کے لیے بہت کام اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا، اللہ کا بہت شکر ہے، اس شہر کو ٹرن اراؤنڈ کیا الحمدللہ۔ 2008 سے آج تک آپ دیکھیں، اس میں آپ کو صرف PMLN کے کام نظر آئیں گے، جو میگا پروجیکٹس ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ 2013 میں جب مجھے بھنک پڑی کہ میرا نام کنسیڈر کیا جا رہا ہے کیبنٹ کے لیے، تو میں نے بہت زیادہ لابنگ کی، کم نہیں، بہت زیادہ لابنگ کی، اور میں نے درخواست کی کہ میرے حالات جو ہیں، میں چاہتا نہیں ہوں کہ میں وزارت میں بھی آؤں، کیونکہ میں اس وقت بہت سی ابھی حلقے میں جواب دہی، لوگوں کے کام، ایک بہت فل ٹائم جاب ہے، اوپر سے مجھے اپنا باقی، لیکن نتیجہ اس کا الٹ ہوا۔ مجھے پہلے وزیر مملکت برائے تعلیم بنایا گیا، میرے اوپر وفاقی وزیر کوئی تھا نہیں، تو پوری وزارت کی ذمہ داری میرے کندھوں پہ، ناتواں کندھوں پہ، اور اس کے بعد پھر مجھے وزیر 2 ڈویژنز اور، یعنی کہ انٹیریئر اور نارکوٹکس کنٹرول ڈویژن، 2 الگ الگ ڈویژنز ہیں، 2 الگ الگ ان کے فیڈرل سیکریٹریز ہوتے ہیں، اس کا بھی وزیر مملکت بنا دیا گیا 3 ڈویژنز کا۔ تو اتنا میرا کام بڑھ گیا، اور اتنی زیادہ مشکل زندگی تھی۔ 2017 میں جب بدقسمتی سے میاں نواز شریف کو ہٹایا گیا، اور پھر عباسی صاحب کی گورنمنٹ آئی، تو پھر مجھے ہم پوری کابینہ میں تقریباً وہی رولز موسٹلی لوگوں کو ملے بعد میں، لیکن میں اور سائرہ افضل طاہر صاحبہ 2 لوگ ایسے تھے جو وزیر مملکت سے وفاقی وزیر بنا دیے گئے، اور ہم دونوں جو ہیں وہ شاہد خاقان صاحب کی اور میاں نواز شریف صاحب کا یہ فیصلہ تھا۔ تو آپ کو کبھی کہا نہیں میاں صاحب نے کہ یار لوگ میرے پاس آتے ہیں سفارشیں لے کے، مجھے کہتے ہیں ہمیں وزیر لگا دیں، MNA بنا دیں، یہ کر دیں، آپ عجیب آدمی، آپ کہتے ہیں کہ مجھے نہ بنائیں؟
دیکھیں، اور آپ پوچھے تھے کہ کیسے پتہ لگا، تو مجھے پرائم منسٹر آف پاکستان میں شہباز شریف صاحب نے فون کیا، اور مجھے، حالانکہ ان سے ملاقات ہوئے بہت دن ہو گئے تھے، لیکن ان کو فون پہ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ، آئی واز آسکڈ کہ میں ذمہ داری قبول کروں، اور تو میں نے کہا اگر فیصلہ ہو گیا ہے تو میرے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ میں بہت زیادہ احترام کرتا ہوں میاں محمد نواز شریف کا۔ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ زندگی کے جتنے بھی دن ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی میں رضا حاصل کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایک آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی میں ہمیں کامیاب کر دے۔ اب آپ ہوں گے اور گورنر ہاؤس کی بلند دیواریں ہوں گی اور آپ کے گرد ایک پروٹوکول کا حصار ہوگا، آپ اپنے چاہنے والوں سے کیا کہنا چاہیں گے، حلقے والے یا جو لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں؟ میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ کسی بھی حصار سے محروم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا ہوم آفس بھی ان کے لیے کھلا ہوگا، اور وہاں تک بھی ان کی رسائی کو انشاءاللہ یقینی بنائیں گے، اور عوامی شخص جو ہے وہ ہمیشہ عوامی رہتا ہے، عوام کے ساتھ ہیں، اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے، تو انشاءاللہ یہ رابطے ٹوٹیں گے نہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔